بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام سچ کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی بھی ہماری خصوصی نشست وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے ہے۔ آج صبح وزیر اعظم عمران خان نے چین کے صدر سے تفصیلی ملاقات کی اور اس کے کچھ دیر بعد پھر اعلامیہ جاری ہوا، کیونکہ وزیر اعظم اس ملاقات کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر پاکستان پہنچ گئے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے چین کا شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے چین نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں پاکستان کی بھرپور مدد بھی کی ہے اور پاکستان کی حمایت بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک تو زرعی ٹرانسفارمیشن پلان پر بات ہوئی، صنعتی ترقی کے حوالے سے بات ہوئی، علاقائی روابط کے لیے مزید پالیسیز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری علاقے میں یعنی اس پورے خطے میں امن اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا اور چینی صدر سے یہ بات کی کہ بھارتی مظالم ہیں اس وقت اور بھارت کے اندر خود بڑھتی ہوئی جو انتہا پسندی ہے وہ خطے میں امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر کو پاکستان کی دعوت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اب مستحکم افغانستان اس خطے میں اقتصادی ترقی کے لیے اور اس خطے کے پورے امن اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے چین کے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، چین کے جو سرمایہ کار ہیں ان سے بھی آن لائن بات چیت ہوئی اور بہت سی باتیں سامنے آئیں جس میں جو چینی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو کس قدر یہ اہم دورہ تھا، ان معاملات پر آج بھی ہم اپنی اس خصوصی نشست میں بات کریں گے اور آج ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مہمان ہمارے ڈائریکٹر چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے آپ کا تعلق ہے، ڈاکٹر طلعت شبیر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کتابوں کا تحفہ بھی مجھے دیا اور آپ نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، کریٹنگ شیئرڈ فیوچرز، پاکستان چائنا جرنی آف ٹرسٹ اینڈ فرینڈشپ۔ بہت شکریہ۔ نسیم صدیقی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار جناب عظیم چودھری صاحب، بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج بہت اہم ملاقات ہوئی، اس ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے جس کی میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی، مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ 4 دن پہ محیط ملاقات دورہ تھا وزیر اعظم صاحب کا، اور اس کا ایجنڈا یہاں پاکستان میں بھی کافی دنوں سے طے ہو رہا تھا اور بڑی ڈیلیبریشن کے ساتھ یہ جو لوگ وفد میں شامل تھے کافی اس تیاری کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ چونکہ وزیر اعظم جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک سمبلزم بھی تھا کہ چونکہ پرائم منسٹر خود بھی ایک اسپورٹس مین تھے، تو ایک تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے آنر تھا کہ انہوں نے اس موقع پہ بلایا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ چونکہ 2019 کے بعد سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو پایا تھا لیڈرشپ کا، اور یہ 2019 کے بعد پہلی ملاقات تھی جو کہ صدر سے بھی ہوئی اور چینی وزیر اعظم سے بھی ہوئی۔ دیکھیے بہت سارے چیزیں جو تھیں، چائنا پاکستان ریلیشنز پہ بات ہوئی، افغانستان کے ایشو پہ بات ہوئی، عمران خان صاحب نے کشمیر کا ایشو بھی بڑی طاقت کے ساتھ اٹھایا، اور سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ تھا سی پیک۔ سی پیک کا یہ ہے کہ جب ہم چائنا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو سی پیک اب آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ایک اس کی جگہ ہے۔ تو سی پیک کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا یہاں پاکستان میں، اور بہت سارا ایسا میں تو ابھی اس کو منفی اور اسٹائل میڈیا کہتا ہوں جو یہ ایک تاثر دیتے ہیں جی کہ شاید سی پیک رک گیا ہے، یا تو کافی سارے ایسے معاملات سی پیک کے بھی ڈسکس ہوئے جس سے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ سی پیک بھی بڑی اس کو ریوائول کہہ لیں آپ، یا ایک بہت اچھے طریقے سے آگے موو ہوگا۔ خصوصاً جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے
وی ٹاک آف انڈسٹریلائزیشن فیز ابھی جو سی پیک کا چل رہا ہے، تو اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ گوادر کے حوالے سے ایک ری پروسیسنگ یونٹ کا جو ہے نا کچھ فرمز نے کہہ دیا ہے جی کہ ہم کریں گے 3.5 بلین ڈالرز پہ آ رہے ہیں، 350 ملین ڈالرز کا ایک اور پروسیسنگ لاہور کے قریب، اس کے لیے بھی کچھ فرمز نے بہت ساری ملاقاتیں وزیر اعظم کی جو ہیں وہ جو ان کے آفیشیل کے علاوہ ان کے انویسٹر سے بھی ہوئیں، وہاں پاکستان میں انٹرسٹ رکھنے والے بہت سارے انڈسٹریلسٹ اور انویسٹرز سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. اور میں جب 4 دن کا اس کو جب میں فالو کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کافی اس سے ابھی بہتری آئے گی، اور جو بھی ہمارے معاملات چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور سی پیک میں میرے خیال میں اس کے بعد ایک جان پڑنے کا اپرچونٹی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے کہ صدیقی صاحب میں آپ کی طرف آؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہیڈ اے گریٹ میٹنگ وتھ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ ٹوڈے. We agreed to further enhance our strategic and economic relations and to fast track the second phase of CPEC. اشارہ میں اس طرف ہی کر رہا ہوں کہ بعض میڈیا، بعض لوگ پھر یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان سی پیک کے معاملات میں سستی کر رہا ہے، حالانکہ دونوں طرف سے کمٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ سی پیک کے بہت دشمن ہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا حساب ہے سی پیک کا، اور چائنا بھی اس کو بڑا امپورٹنس دے رہا ہے، اور کافی مراحل طے ہو چکے ہیں. کتنی روڈ اینڈ بیلٹ ہماری بن چکی ہیں، گوادر پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان چائنا کے دورے پہ جانے لگے تو ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا بلوچستان میں، یعنی کہ دشمن نے اپنی آنکھ ہمارے سی پیک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ کچھ ہمارے لوگ بھی لے کے چلتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. پاکستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے سی پیک. ہمارا یہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر اپنے وفد کے ساتھ چائنا گئے، یہ بہت اہم دورہ تھا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی چیزیں رک چکی تھی، کافی باہر کے دورے نہیں ہو پا رہے تھے. چائنا ہمیشہ سے ہمارا بہت اچھا دوست رہا ہے، ہمارے ہر برے وقت میں اس نے مدد کی ہے، اور کاروباری بھی آپ تعلقات دیکھ لیں ہمارے بہت اچھے ہیں. خاص طور پہ یہ سی پیک کی وجہ سے جتنے اکنامک زونز بنیں گے ادھر جب بہتری آئے گی تو جابز بھی کریٹ ہوں گی، ہمارا GDP بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان جب جیت کے حکومت میں آئے تھے 2018 میں، تو انہوں نے تو بھارت کے جو مودی صاحب ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی کہ یہ جنگ و جدل چھوڑیں اور آئے ہم اس خطے میں غربت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں. لیکن انہوں نے تو یہ بات نہیں مانی. لیکن چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ جس طرح چائنا نے اوور کم کی ہے وہاں پہ غربت، اسی طرح پاکستان سے غربت کم کی جائے. اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ احساس پروگرام کے ذریعے بھی غریب لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. کامیاب نوجوان پروگرام ہے جس سے آپ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو برسر بروکار لے کر آ رہے ہیں. تو چائنا کا دورہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے، بڑا اسٹریٹجیکل بھی پارٹنر ہے ہمارا. اور دوسرا، اس وقت جو خطے میں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہے. افغانستان کے مسئلے پہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے صدر شی جن پنگ سے بات کی ہے. اور اس کی طرف، افغانستان کے معاملے کی طرف تو ہم آتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ہم صدیقی صاحب، اپنا عظیم چوہدری صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. پھر چین اس خطے کے اندر جو ہم ایک ماحول دیکھتے تھے، ایک جنگی کیفیت کا ماحول ہوتا تھا. افغانستان میں اب طالبان کی حکومت ہے، پاکستان کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ یہاں پہ امن آئے. ظاہر ہے روس کی بھی ہے، چین کی بھی ہے، پوری دنیا افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین سی پیک کے ذریعے، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے، سی پیک اس کی ایک شاخ ہے، وہ اس خطے میں بھی یہاں کے لوگوں کی حالت بھی بدلنا چاہتا ہے. ظاہر ہے چین کے مفاد میں بھی وہ منصوبہ بڑا اہم ہے. لیکن اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو امن کی دشمن ہیں اور جو اس سارے معاملے کی دشمن ہیں. بہت شکریہ. پاکستان کی فارن پالیسی میں پچھلے 73-74 سال جو ہم نے گزارے، اس پر ہمارا بہت سارا انحصار امریکہ کی طرف رہا یا مغرب کی طرف رہا. اور اس بات کو ہم نے وقت سے پہلے بھانپ لیا تھا کہ چین ایک قوت ہو سکتا ہے، اور چین کے لیے ہم نے اپنے فضائی راستے کھول کر دیے. اس کا مطلب یہ کہ چین کے لیے ہم نے آسمانی راستے کھول دیے. چین کے ماضی میں روس کے ساتھ کو بہت خوشگوار تعلقات نہیں رہے، اور دوسری جانب جاپان کے ساتھ بھی ان کے معاملات اپنی جگہ پر پھنسے پھنسائے رہتے. بالکل ہم ان کے لیے یہ دوسرا بڑا اپرچونیٹی جو ہے ان کو اویل کرنے کا موقع دے رہے ہیں
کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن تک اپنے لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں بہت کم خرچ پر پاکستان کے راستے. یعنی آسمانی راستے تو کھولے ہی کھولے, زمینی راستے بھی کھول کر دے رہے ہیں. اگر کوئی امریکہ یا جاپان یا آسٹریلیا یا بھارت یا کوئی اور ملک ان کا کہیں راستہ روکنا چاہتا ہے تو وہ روک نہیں سکیں گے. چین کی اسٹریٹجی جو میں سمجھ سکا ایک ناقص طالب علم کے طور پر, وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں جارحیت نہیں چاہتا, وہ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے اور تجارت کے ذریعے چاہتا ہے, اور اپنی عدم مداخلت کی پالیسی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اس کی انویسٹمنٹ موجود ہے. اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں میڈ ان چائنا چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. ہمارا تو وہ ہمسایہ ہے, ایسے جیسے میں آپ کو بھی کوئی چیز پکڑاؤں میز کے اس پر اور آپ مجھے پکڑائیں, ہم تو ایک ہی خطے میں رہتے ہیں. اور ہمارے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ چین وہ تمام کچھ حاصل کر سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ وہ دنیا کی معاشی طور پر بہت بڑی طاقت بن چکا ہے, ایک نمبر پر آ چکا ہوا ہے, اور مستقبل میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. اس کا راستہ روکنے کے لیے دنیا کی بہت ساری قوتیں کام کر رہی ہیں. ہم سب جانتے ہیں وہ کون قوتیں ہیں. ہمارے ہاں جو فارن پالیسی بنایا کرتے تھے ماضی میں بابو لوگ, ان کی دلچسپی بھی مغرب میں ہوتی تھی, چین میں نہیں ہوتی تھی. ہم انگریزی تو بہت شوق سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن اب بھی میرا خیال ہے ہمارے ایمبیسڈر جو چائنا میں جاتے ہیں ان کو چائنیز بولنی اور سیکھنی اور سمجھنی نہیں آتی. یہ ہم میں ابھی بھی ایک کمی ہے جسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو استحکام دینے کے لیے, ان کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو آگے لے کر چلنے کے لیے چینی زبان اور چین اور پاکستان کے روپے میں تجارت کا معاملہ شروع کریں. میرا خیال ہے کہ جس طرح چین کی دلچسپی پاکستان میں ہے, ہماری دلچسپی چین میں ہونی چاہیے. ہمارے طلباء کو وہاں جا کے پڑھنا چاہیے, چینی زبان سیکھنی چاہیے, ان کے کلچر کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آ کر وہ بہتر انداز سے ان منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے, سماج کے لیے, سفارتکاری کے لیے کام کر رہے ہیں, یا وہ ادارے جو مستقبل میں یہاں صنعت کے لیے کام کریں گے, روڈ بلڈنگ کا کام کریں گے, انفراسٹرکچر کا کام کریں گے, ڈیمز کا کام کریں گے. اور ایک اور معاملہ وہ یہ کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چین کے بغیر بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کریں اور شاہراہ دستور پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اپنے معاملات کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا چاہیے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے, کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے. ممکن ہے میری اور جاوید اقبال کی ضرورت مختلف ہو اور پاکستان کے معاملات اس سے بالکل مختلف ہوں. ہم دونوں پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کو اول ترجیح پر رکھ کر اپنے معاملات کو پس انداز کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم فوکس ہو رہے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو بات ہے, ہم دشمن قوتوں کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن جس طرف عظیم چوہے صاحب نے اشارہ کیا کہ ایجوکیشن, تعلیم, ہمارے طلباء و طالبات تو وہاں جانے لگے ہیں اور ایک قسم کا ایکسچینج تو جاری ہے, وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں, ایم ایس کے لیے بھی جا رہے ہیں, پی ایچ ڈیز کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہ بھی اس جانب ایک بہت اہم پیش رفت ہے. جی یہ بھی اہم ہے, لیکن چین سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. جب ہم چین سے فار ایگزامپل ہم سی پیک کو اگر فوکس کریں, اب سی پیک میں جو یہ تاثر ہے کہ ہم سلو ہیں یا ایک ہولڈ اپ کی کیفیت ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اپنی کیپیسٹیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چائنا کے ساتھ پیس اپ کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہمیں سیکھنا پڑے گا چائنا سے کہ چائنا کا ڈیولپمنٹ ماڈل کیا ہے. یوں سمجھیے کہ چائنا کا ڈیولپمنٹ ماڈل ایک فاسٹ ٹریک ماڈل ہے, جبکہ ہمارا جو بیوروکریٹک پائپ لائن ہے وہ بہت لمبی ہے, اور ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں جس وجہ سے. اب جو انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی, اور انویسٹمنٹ کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کی وہاں میٹنگ ہوئی, دیکھیے میں چائنا مجھے موقع ملا جانے کا, وہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. ہمیں اپنے ملک میں انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا پڑے گا ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ. تو تعلیم, ٹیکنالوجی, آئی ٹی, ایگریکلچر, بزنس, ٹریڈ, اس حوالے سے چائنا کے اندر کمپلیٹ پرفیکٹ ماڈلز کام کر رہے ہیں,
اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان ماڈلس کو دیکھیں اور ان کو کاپی کریں، اور آف کورس ہم نے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے. بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سسٹم ٹھیک نہیں کر پائے اپنے ملک میں، دیکھیے ابھی تک جو یہ جتنے معاملات رکتے ہیں، یہ رکتے اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ چائنا کے سسٹم کے ساتھ پیس اپ نہیں کر پا رہا. ابھی جہاں دیکھیے چائنا نے بڑی کوشش کی، ابھی بہت سارے ایسے ادارے بن چکے ہیں جہاں پہ وہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اسکل ہے، ابھی اسکل کے اوپر چائنا جو ہے وہ بہت توجہ دے رہا ہے، اور ہمیں بھی تھوڑا سا ہم بھی جاگ چکے ہیں کہ ہمیں بھی ریکوزٹ اسکل سیکھنا ہے اگر ہم نے چائنا کے ساتھ پیس اپ کرنا ہے. تو اس دورے کے بعد سی پیک کا بیسیکلی جو سی پیک کی یہ اسٹال ہونے کا تاثر ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اس پیس سے نہیں ہو رہی. میرے خیال میں اس دورے سے ایک نئی روح پھونکی جائے گی اس سارے پروسیس کے اندر. میں بہت پر امید ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کافی سارے ایسے معاملات پہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور دوسرا، ادارے ایوالو ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. دیکھیے میں ابھی پچھلے 1 ماہ سے بی او آئی کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑا سیریسلی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بی او آئی بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے ود ریگارڈس ٹو انویسٹمنٹ. اب بی او آئی جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو طریقے سے کام کر رہا ہے. ابھی جتنا ایجنڈا وہاں پہ سیٹنگ ہوئی سارا بی او آئی میں بھی ڈسکس ہوا، اور انہوں نے دیکھا جی کہ انویسٹمنٹ کو کیسے ہم لا سکتے ہیں، کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سی پیک اتھارٹی از ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن. اس ادارے کو بھی بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس ادارے کو ایسا کر سکیں کہ ہم امپلیمنٹیشن کوآرڈینیٹڈ امپلیمنٹیشن کر سکیں پروجیکٹس میں. جو یہ دیکھیے پائپ لائن جو ہے نا، اس کو ون ونڈو کو جو ہم ایک کانسیپٹ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا. ون ونڈو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے اگر انویسٹرز کے لیے، پاکستان میں کام کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے اگر انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہ کیے تو یہ ایسے سلو تاثر چلتا رہے گا. چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور چائنا سے سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چائنا نے اپنے اداروں کو بڑا مضبوط کیا. ابھی آپ دیکھیے گا جیسے میں نے بی او آئی کی بات کی، انہوں نے این ڈی آر سی وہاں پہ ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارے سارے ادارے جو سی پیک کے حوالے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ چائنا نے اگر خطے غربت سے 700 ملین بلین لوگوں کو اوپر لے گئے تو اس کی کیا وجہ تھی. عمران خان صاحب بھی اگر بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ جی کیسا چائنیز نے اتنے سارے لوگوں کو 700 ملین لوگوں کو اوپر لے گئے. بالکل وہ آپ درست کہہ رہے ہیں. تو کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا؟ تو ہمیں چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ صدیقی صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے امپریس ہیں کہ چین 70 کروڑ لوگوں کو وہ غربت سے انہوں نے نکالا. ریڈ ٹیپزم کی بات ہوئی، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی. کیا ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ ختم کر سکتے ہیں؟ اور یہ کتنا مشکل کام ہے وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے لیے کہ ان چیزوں سے نکلیں اور جو پروسیس ہے اس کو تیز کریں. اور وہی جو ایک ماڈل ہم دیکھتے ہیں چائنا کے اندر کہ چائنا ماڈل سے ہمیں سیکھنا ہے، تو یہ ممکن تو ہے، لیکن یہ مشکلات کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ جاوید صاحب، ہمیشہ جو فورن انویسٹر ہے نا اس نے پاکستان میں یہی شکایت کی ہے کہ یہاں پہ ایز آف بزنس نہیں ہے، بوٹل نیک ہو جاتی ہے اور ون ونڈو آپریشنز نہیں ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا جو نظریہ ہے اور ان کی جو زور ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ ایز آف بزنس کریں. یہ ریڈ ٹیپنگ اور جو فائلوں پہ فائلیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ فورن انویسٹر آئے، انویسٹ کرے. جب پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو اس سے روزگار بھی بڑھے گا. جب روزگار بڑھے گا تو غربت کم ہوگی، اور جو مہنگائی کا شور مچا رہتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ اگر ہو تو پھر مہنگائی سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مہنگائی تو دنیا میں بڑھ رہی ہے. تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو وفد گیا تھا وہ ایک بک بھی لے کے گئے تھے جو چائنیز بزنس مین کے لیے، کہ اگر آپ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ساری ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہے. جو بزنس مین تھے ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا ورچوئل میٹنگز ہوئی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی فیکٹریز لے کے آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اس وقت پوری دنیا کو ہر قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سپلائی کر رہا ہے. اگر ان کی فیکٹریز ہمارے سی پیک کے جو ہم اکنامک زونز بنا رہے ہیں اگر وہاں پہ فیکٹریز لگتی جائیں گی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پاکستان میں روزگار بھی بڑھے گا. تو اس چیز کے اوپر تو پرائم منسٹر عمران خان کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے. بے شک وہ اوورسیز کی ہے، بے شک وہ چائنیز ماڈل کی ہے یا چائنیز لوگوں کی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چائنیز ماڈل میں پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن کس طرح ختم کی گئی، کرپشن ختم کرنے کا انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا. تو دو چیزوں پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ اگر پاکستان میں کسی طرح کرپشن ختم ہو جائے
اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے, غربت ختم ہو جائے, تو پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی خطے میں جو اہمیت ہے اسٹریٹجیکلی اسپیشلی, آپ کو دیکھیں جب امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کی نظر فوراً پاکستان کے اوپر پڑتی ہے, ویسٹ کو ضرورت پڑتی ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. تو پاکستان ہر معاملے میں اپنا رول پلے کرتا ہے, اور پاکستان بھی چاہتا ہے, پرائم منسٹر عمران خان بھی, حکومت میں بھی یہ چاہتی ہے کہ اس خطے میں استحکام آنا چاہیے. جب تک استحکام نہیں ہوگا تب تک لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, اور غربت میں لوگ جو ہے وہ پستے چلے جائیں گے. عظیم شعیب صاحب, یہ ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے ایک سٹیبل نظام, امن اور ایک جو سیاسی استحکام ہوتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی اہم فورم پہ حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اپوزیشن یا بعض سیاسی جماعتیں وہ اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہیں, اور کہتے یہ ہیں کہ ملکی مفادات پہ ہمارا جو موقف ہے وہ ایک ہے, لیکن لگتا ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن نے پھر ایک شروع کر دیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. سرمایہ کاری کے لیے ایک بہتر ماحول بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یقیناً بہت ضروری ہوتا ہے. میں ماضی کی ایک مثال دے کے پھر واپس آتا ہوں. ہماری حکومت 60s کی انڈسٹریلائزیشن کی معترف ہے, اور 60s کی انڈسٹریلائزیشن نے پاکستان کو بہت زیادہ دنیا میں روشناس کرایا تھا. ہمارا جی ڈی پی بہت بہتر ہو گیا تھا, ہم دنیا کے لیے ایک ماڈل بن گئے تھے. ہم نے اس ماڈل کو تباہ کر دیا. پہلا 5 سالہ منصوبہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا ٹھپ ہو گیا. ہم 5 سال کی پلاننگ بھی اپنی جو ہے وہ پوری نہیں کرتے, اور جس ریڈ ٹیپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں قدم قدم پر موجود ہے. وہ پٹواری سے چیف سیکرٹری تک یہ موجود, بالکل, وہ تھانے دار سے آئی جی کے آفس تک موجود ہے. وہ عدالتی نظام میں بھی جگہ جگہ آپ کو اس کی نشاندہی مل سکتی ہے. اور حکومت انسانوں کے ذریعے ہی چلتی ہے, کوئی فرشتوں نے تو آ کے چلانا نہیں. معاشرے میں جو تفریق ہے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے وہ تمام اپنی کوششیں بروئے کار لائیں کہ جس کے نتیجے میں آنے والی نسل کو بہتری مل سکے, تعلیم مل سکے, صحت مل سکے, سماج بہتر مل سکے, انصاف مل سکے, روزگار مل سکے, خوراک پوری ہو. لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. من حیث القوم ہم سست ہیں اور کرپٹ ہیں. ہمیں ان دونوں چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. ہم چین کی ترقی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے. ہمارے ہاں علم ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں چین کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ چین ہے کیا. وہاں پروگرام پہلے بن جاتا ہے, اس پر گفتگو ڈیلیبریشنز پہلے ہو جاتی ہیں, بعد میں اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے, اور اناؤنس کیا جاتا ہے تو امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. ہم ایک خیال آتا ہے ہمارے کسی بڑے صاحب کو, یا ان کے کان میں کوئی آ کے خیال بیان کرتا ہے, ہم اس کا اعلان کر دیتے ہیں, پھر ہم PC1 کی طرف چل پڑتے ہیں, پھر ہم اس کے فائنینشیل کلوزر کی طرف چل پڑتے ہیں, اور پھر ایک طویل مدت ٹینڈرز میں اور سب کچھ ہو جاتی ہے. مثال دے دیتا ہوں, ملتان یہ جو سکر حیدرآباد موٹر وے ہے یہ ہو جانی چاہیے تھی. اگر ہم اس طرح کے کام نہ کر رہے ہوتے تو داسو والے معاملے پر بھی ہمیں وہ خفت نہ اٹھانی پڑتی جو ہمیں اٹھانی پڑی. ہم نے معاوضہ بھی دیا, خفت بھی اٹھائی. ہم اپنے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر ایک مجبوری آ گئی ہے, ہم نے اسے مجبوری میں کرنا ہے. ہم اسے قومی فریضہ نہیں جانتے. جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو, اپنی ڈیوٹی کو قومی فریضہ نہیں جانیں گے, اور یہ نہیں جانیں گے کہ میری آنے والی کل کی نسل جو ہے اس نے بھی اس سے بینیفٹ حاصل کرنا ہے, تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. آج بھی ضرورت ہے اس بات کی, شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ کم از کم چائنا کے حوالے سے, پاکستان کی ترقی کے حوالے سے, انڈسٹریل زونز کے حوالے سے, اکنامک زونز کے حوالے سے, پاکستان کی تجارت کے حوالے سے, پاکستان کے زر مبادلہ کی کمی کو ختم کرنے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن ایک پروگرام طے کر لیں کہ یہ ہے ہمارا 20 سال کا پروگرام, اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور یہ اکنامک پروگرام ہوگا, یہ پولیٹیکل پروگرام نہیں ہوگا, یہ فارن افیئرز کا پروگرام نہیں ہوگا.
اب ملکوں کی ترقی کا راز اکنامکس میں ہے، اور ملکوں کے تعلقات فارن پالیسی کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ اکنامکس ہے۔ اگر ایپل کے فون کے اور ایپل کے کمپیوٹر کے پارٹس چائنا میں بن سکتے ہیں اور فون چائنا میں بن سکتا ہے تو پاکستان میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر بنارس میں یا بنگلور سے دنیا کو وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی، تو ہم اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، ٹنڈو والا یار سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں توجہ دینی چاہیے اس طرف، ہمیں اپنے لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے، ان کو ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا چاہیے، اور اپنے نظام میں سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو آپ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ان کے ماڈل میں اور ہمارے ماڈل میں یہی فرق ہے کہ ہم کو کوئی چیزیں آ رہی ہیں تو ہم اس کو مجبوری سمجھ کے یا اپنے حق پر مسلط سمجھ کے اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ظاہر ہے دیر کا بھی شکار ہوتا ہے، اس میں سستی بھی ہوتی ہے اور کام ہم نہیں کر پاتے۔ اچھا، میں جو ایک تو ہمیں ایک ذمہ دار، جیسا عظیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں ذمہ دار قوم کے طور پہ کام کرنے کی، اس کی طرف سنجیدگی سے بڑھنا ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی پرائم منسٹر صاحب باہر گئے، 4 دن کا دورہ تھا، جو لوگ اس کو فالو کر رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں جب صبح میں چونکہ ٹریول کر رہا تھا، میں عظیم صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی شی جن پنگ صاحب تو عمران صاحب سے ملے ہی نہیں، اس کی طرف آنا ہے ہم نے، بالکل سوشل میڈیا۔ اب دیکھیے اب کیا ہے، یور پرائم منسٹر ہیز گون ٹو آن اے اسٹیٹ وزٹ، پوری قوم پیچھے کھڑی ہو جائے، یہ کون سی طریقہ ہے کہ آپ ایک نیگیٹو اس پہ ایک نیریٹو چلا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو بھی بہت رسپانسبل ہونا پڑے گا۔ آپ ایک پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہے جی کہ وائی آر یو گیونگ دس میسج۔ میرے خیال میں آپ شی جن پنگ صاحب کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں، میں نے امیڈیٹلی چائنیز میڈیا کو فالو کیا۔ چائنیز میڈیا نے جو شی جن پنگ صاحب کی ایکسیپٹس ڈالے اپنے رپورٹس میں، وہ حیران کن ہیں۔ انہوں نے کہا وی آر ود پاکستان، ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں ساتھ، وی آر فرملی سپورٹنگ پاکستان فار سوورینٹی اور اس کے جو مسائل ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا اسٹیٹمنٹ دی جائے وہاں سے؟ دس از واٹ واز ایکسپیکٹڈ۔ انہوں نے اس لیول پہ یہ بات کرنی تھی۔ میڈیا کو بھی بہت رسپانسبل ہونا پڑے گا، اور پھر ہمیں سب نے مل کے یہ دیکھیے ملک کی ترقی یا ملک کو آگے لے جانا اٹس ناٹ رسپانسبلٹی آف پرائم منسٹر اونلی۔ اب کرپشن کی بات ہم کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک ویژن دی، ان کا خیال یہ ہے کہ کرپشن ختم کی جائے۔ میرا نہیں خیال، چونکہ میں تھوڑا سا میں اسٹوڈنٹ ہوں چائنیز ماڈل کا، کہ چائنیز ماڈل میں جو کرپشن ختم کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکے گا شاید۔ وہ اس لیے ہو سکے گا کہ ہمارے ہاں بہت ساری ریفارمس کی ضرورت ہے، ہر سسٹم کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے۔ انلیس یو ڈو دوز ریفارمس یہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں رہ کے تو کچھ جدوجہد کر سکتے ہیں، ہم جو بھی جس طرح ہے ہمارا سسٹم اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تو میڈیا رسپانسبل ہو، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اس پہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ جی آپ ابھی یہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب ملک کی سالمیت کی عظیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ طے کر لیں، پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ اگر طے کر لیں جی یہ ہمارے ریڈ لائنز ہیں، یہ ریڈ لائنز ہیں فار ایوری ون، کہ جی اگر اس پہ بات ہو، سی پیک از اے ریڈ لائن، اب سی پیک پہ پالیٹکس نہ کریں، ملک کی ترقی از اے ریڈ لائن، بالکل اس پہ پالیٹکس نہ کی جائے۔ میرے قومی مفاد کی بات ہے، کچھ ایسا ایک چارٹر جو ہے نا وہ میرے خیال میں سب ذمہ داران کو سائن کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ میں نسیم صدیقی صاحب اور عظیم چوہدری صاحب کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ پروگرام میں سامنے آیا، اور وہ یہ نقطہ یہ تھا کہ آج صبح سے ہم دیکھ رہے تھے، چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، میں جرنلزم کے طالب علم ہیں، تو ظاہر ہے اگر وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ ہو رہا تھا تو ہم اس کو فالو کر رہے تھے۔ لیکن آج جب وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی اور اس کے ٹکرز آنا شروع ہوئے اور وہ خبر آنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد بعض بڑے اخبارات کے جو آن لائن ایڈیشنز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر کی آن لائن ملاقات ہوئی ہے، اور بعض صحافیوں نے
بلکہ مجھے کہنے دیجئے مبینہ صحافیوں نے، اس کو ہم مبینہ صحافت اور مبینہ صحافی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے چینی صدر سے، اور ابھی تک نہ کوئی تصویر سامنے آئی ہے، نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے، پھر 2 گھنٹے ہو گئے، پھر 3 گھنٹے ہو گئے۔ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے، اور جب اتنے بڑے لیول کی ملاقات ہوتی ہے اور جب مشترکہ اعلامیہ اس کا آتا ہے تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے اور پھر وہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو مبینہ صحافت ہوئی ہے، کیونکہ صحافت تو نہیں ہے نسیم صدیقی صاحب، اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ؟ جس طرح میں نے پہلے والے اس میں آپ کو سیگمنٹ میں کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان جا رہے تھے چائنا تو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا بلوچستان میں، یعنی کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے سی پیک اور پاکستان کی ترقی کے خلاف ہر قسم کا کام کر رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان دورے پہ جائیں گے تو کیا وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اپنا نیریٹو نہیں بنائیں گے؟ ہمارے پاکستان دشمنی میں سب کچھ کرنے کو وہ تیار ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بھی صحافت کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، عظیم صاحب ہمارے سینئر ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ ہم تو ویٹ کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان یا ایکس پرائم منسٹر نواز شریف یا زرداری صاحب پاکستان کے مفاد میں کسی دورے پہ گئے تو وہاں سے کسی اچھی خبر کا انتظار کریں گے، نہ کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، ترکمانستان کے صدر کی ملاقات ہوگی، ہمارے وزیر اعظم کی کیوں ملاقات نہیں؟ تو یہ نیگیٹیوٹیز کا نیریٹو کون بلڈ کرتا ہے؟ دشمن بلڈ کرتا ہے نا، اور ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح الیکٹرانک میڈیا کو پیمرا کے ذریعے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرے، کیونکہ سوشل میڈیا کی خبر پاکستان کا ٹی وی تو شاید دنیا میں اتنا نہ کہیں دیکھا جاتا ہو، پر سوشل میڈیا تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ کیا میسج جائے گا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر سے ہی لوگ اس کی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ تو عظیم چودھری صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں نا ان اے نٹ شیل، کہ ہمارے یہاں پہ علم کی کمی ہے، ہمیں پڑھنا لکھنا چاہیے، اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کے لیے۔ جب اکثر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں جابز نکلتی ہیں تو وہاں زیادہ تر ہمارے لوگ جو وہ لیبر کلاس میں اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب تک ہم لوگوں کو ٹیکنیکل یا کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو مختلف زبانیں نہیں سکھائیں گے، تو ہم اس گلوبل ولیج میں کس طرح انٹیگریٹ ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جو آپ کا اصل سوال ہے، پھر میں ادھر آ جاتا ہوں کہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ پاکستان کی نقصان میں جاتی ہے۔ اگر میں کوئی ٹویٹ کروں گا یا میں کوئی پرائم منسٹر کے خلاف بات کروں گا تو وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیریٹو پہ کام کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے یا پاکستان کے خلاف۔ عظیم چودھری صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ میں آپ سے اس لیے یہ سوال آپ سے اس لیے بھی بہت پرٹیننٹ ہے کہ آپ خود کالمسٹ بھی ہیں، آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے بھی پروگرام کرتے رہے ہیں، اور آپ پاکستان کی صحافت کی ترویج کو بھی دیکھتے رہے ہیں، جیسے یہ شروع ہوا، جیسے یہ چلتا رہا۔ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنے دعویٰ کرنے لگ جاؤں کہ میں سفارتی معاملات کو بھی سمجھتا ہوں، میں معاشی معاملات کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں سیاسی معاملات کو بھی سمجھتا ہوں، اور جو میرے منہ میں آئے میں کہے جاؤں، جو میرے ذہن میں آئے میں لکھے جاؤں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مجھ پہ کوئی ایک میرا سیلف سینسر نہیں ہے۔ پھر میں بات کرتا ہوں آزادی اظہار رائے کی۔ دیکھیں، یہ سب سے سینسٹیو بات ہے جو اب ہم کر رہے ہیں۔ مجھے 4 دہائیاں اس سفر کی میں گزار چکا ہوں، سارے ہی رنگ دیکھ لیے ہوئے۔ میرا کبھی زندگی میں یہ دل نہیں کیا کہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ کسی غیر ملکی دورے پر اس لیے جاؤں کہ مجھے TADA ملے گا، مجھے ٹکٹ ملے گی، مجھے پیسے ملیں گے اور میں جاؤں گا۔ ہمارے ہاں یہ بیماری ہے۔ امریکہ کا دورہ ہو تو جرنلسٹ جو ہیں وہ جہاز پہ چڑھنے کے لیے دوڑے مارے پھرتے ہوتے ہیں۔ چین کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ایسے ہی میں بات کر رہا ہوں، بیچ میں ایک واقعہ آج ہوا ہے، افغانستان کی طرف سے فائر ہوا پاکستان پہ، اور ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور یہ ٹیررسٹ تھے جنہوں نے کیا، اور اسی زبان میں ہم نے ان کو جواب دیا۔ یہ ایکٹیویٹی کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ایران کے کوئی ذمہ دار انڈیا میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ پاکستان اور چین کو چاہیے کہ وہ چاہ بہار جو ہے اس پورٹ کو استعمال کریں چونکہ وہ پیسفل ایریا میں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ پیسفل ایریا نہ رہے، اور ہمارے لیے یہ لازم ہے، اور ہم نے تو شاید
اس کے لیے فوج متعین کر دی ہے کہ چینی انجینئرز اور چینی اہلکار ان کی جان کی اور مال کی حفاظت کے لیے ان کو پورا بندوبست کر کر ہم نے دے دیا اوپر سے نیچے تک. بالکل. یہ جو صحافتی معاملہ ہے چاہیے تو یہ، اور حکومت یہ کر سکتی ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ صرف ایک فون کی دیر ہے، ایک فون پی آئی او کے آفس سے جائے گا تو یہ ہو جائے گا. کہ جہاں پرائم منسٹر غیر ملکی دورے پر جا رہے ہیں وہاں اخبار یا میڈیا کے وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں یا جن کو جانا چاہیے وہ اپنی ٹکٹ پر اپنے ہوٹل میں جا کے ٹھہریں، اس لیے کہ خبر لینا ان کا حق ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وہاں ان کو خبر دے دے ایک بریفنگ کے ذریعے، بھلے 2 منٹ کی بریفنگ، 4 منٹ کی بریفنگ. بالکل ٹھیک، درست. آج جو ڈیلے ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو موقع مل گیا. اگر میں موقع ہی فراہم نہ کروں تو پھر لوگ چیم گوئی نہیں کر سکیں گے. یہ درست ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ تو حکام موجود ہوں گے. پاکستان کے انفارمیشن منسٹر نے ایک ٹویٹ بھی کی جو ہماری نظروں سے گزری، پھر پرائم منسٹر کی بھی گزری، فارن منسٹر مجھے نہیں پتا اب تک بولے کہ نہیں بولے، لیکن اے پی پی ہماری ایجنسی ہے جو چائنا میں بھی ہے، اور چائنا کی اردو نیوز سروس بھی ہے، چائنا کی انگلش نیوز سروس بھی ہے، چائنا کی اپنی زبان میں بھی سروس موجود ہے. ہم استفادہ کرنا چاہیں اور ہم اگر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل نہ چاہتے ہوں، ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہوں، تو پھر ہمیں خبر دینے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہوگی. میں تو آج تک یہ تصور نہیں کر سکا کہ میں از خود کوئی خبر بنا کے جو غلط ہو، جو ٹھیک نہ ہو، جس کے حقائق پوری طرح ٹھیک نہ ہو، جس میں دوسرے شخص کا موقف نہ ہو، میں اس کو چھاپ دوں یا میں اس کو نشر کر دوں. صحافتی اقدار اور صحافتی قدر و قیمت کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. یہ درست ہے کہ اگر انسان کتے کو کاٹے تو وہ خبر ہے، اور کتا انسان کو کاٹے تو خبر نہیں ہے، ہمیں تو یہی پڑھایا گیا. لیکن خبر تو پھر بھی وہ موجود ہے نا، کہ ایک انسان زخمی ہوا، وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کے معاملات کو بھی لے کر چل رہا ہے. ہمیں سب کو ایک طرح دیکھنا چاہیے، اور صحافتی اقدار کے لیے پاکستان میں اب ضرورت ہے اس بات کی کہ صحافیوں کو بھی ٹریننگ دی جائے. اس ٹریننگ دینے والے جو لوگ، ہم جب اسمبلی میں جاتے تھے رپورٹنگ کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ بیٹھا سینئر کہتا تھا خبردار ایک لفظ بھی بولے، یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تم صرف دیکھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو. جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اب ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور اخلاقی لیول تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی خبر غلط جا رہی ہے تو آپ اس پہ معذرت کریں. ہم نے تو بعض کمنٹس بھی اگر ایسے دیے کہ جس کی دل آزاری ہوئی تو ہم نے اس پہ معذرت کی. صدیقی صاحب، جب وزیر اعظم صاحب افتتاحی تقریب میں اسٹیڈیم میں موجود تھے، جو انکلوژرز کو لے کے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کتنی عجیب باتیں کی. حالانکہ وزیر اعظم صاحب چین کے اندر کووڈ کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ پروٹوکول جو ہیں وہ فالو ہو رہے تھے، اور ہر جو سربراہ مملکت تھا اس کے لیے ایک الگ انکلوژر تھا. جس طرح ایک جیسے اور الگ الگ اور ایک جیسے، یعنی جس طرح کے انکلوژر میں وزیر اعظم صاحب اور ان کا وفد موجود تھے، اسی طرح کے انکلوژر میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور جو باقی ہیڈ آف اسٹیٹس تھے وہ بھی اسی طرح کے انکلوژرز میں موجود تھے. اپنا جاوید صاحب، جب آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو نا تو پھر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے. آج بھی دیکھیں کہ جب وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے سے اس طرح سلام لیا، ہیلو ہائی کی، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کووڈ کے پروٹوکولز وہاں پہ پوری طرح عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن جب ہم نے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے، ہم کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشنز ہو گئی ہیں صحافیوں کی، تو پھر آپ نے تو ان کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے. آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے. جو آپ دیکھیں گے جو سیاسی جماعتوں کے کیا کہنا چاہیے اس کو، وہ جو بات کرتے ہیں وہی ہمارے صحافی حضرات اگر بات کریں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس چینل سے بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بار پھر اس دورے کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی کہ پرامن اور مستحکم افغانستان بہت ضروری ہے. بھارتی عزائم کے حوالے سے بات ہوئی، مقبوضہ کشمیر میں وہ جو کچھ کر رہا ہے، یعنی بالکل ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اس خطے میں امن کا دشمن کون ہے، وہ بھارت ہے. دیکھیے، پیس کے اوپر سٹیکس ہیں یہاں پہ. سٹیکس ان پیس کی بات ہوتی ہے. چین اس خطے میں امن چاہتا ہے، چین اپنی پیریفری میں امن چاہتا ہے.
چین کو اقتصادی طور پہ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد کے تمام ممالک پیسفل ہوں اور اپنے اپنے جو ان کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھیں. افغانستان کے اندر چونکہ ایک میس اپ کریٹ ہوا، امریکہ کی جو فورسز تھے ان کا انخلاء، اور اتنا ہیسٹی انخلاء کیا انہوں نے کہ وہ میس اپ ہونے کے خدشہ وہاں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سٹیبلٹی ہے وہاں پہ، لیکن ابھی بھی خدشہ ہے کہ وہاں پہ کافی سارے کرائسس شاید ابھریں، کیونکہ وہاں پہ ان کے رقوم رکی ہوئی ہیں، ان کے بینکس کے پرابلمز ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کے لیے کریٹ کیے. چین کے لیے ضروری ہے کہ چین کے لیے افغانستان امن اس لیے ضروری ہے کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آگے بڑھے گا نہیں جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوتا، بیکاز افغانستان میں امن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سینٹرل ایشیا اینڈ بیانڈ لے کے جائے گا. عمران خان صاحب نے اپنی جو وہاں پہ سٹریس کیا، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو میرے خیال میں بیان کیا کہ مودی گورنمنٹ نے اپنے پچھلا تھوڑا سا جو سٹنٹ تھا اس میں بھی اور اس ٹینیور میں بھی انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی جو RSS کی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو وہاں پہ مسلط کیا، کشمیریوں کے حق کے خدا ردیت روڑے اٹکائے، اور ورسٹ ٹائپ آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس وقت. وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پہ پیلٹ گنز ہو رہی ہیں، وہاں پہ ریپس ہو رہے ہیں، اور مودی گورنمنٹ جو ہے نا اس کو سوچا سمجھا طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک ول پاور ہے کشمیریوں کے اندر اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا اس فورم پہ کیا، اور اس لیے کیا کہ چائنا بھی ابھی کشمیر ایشو کے اندر لداخ کی وجہ سے سٹیک ہولڈر بنتا ہے. تو میرے خیال میں چائنا کی بھی کوشش ہے اور چائنا کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت تھی کہ جی دس از آر پرابلم. اور میرے خیال میں ابھی مودی گورنمنٹ کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے آنے والے وقت میں، کیونکہ مودی گورنمنٹ نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے ان کی RSS کی اس کو اپنے ملک میں اتنا مسلط کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ میرے خیال میں ان کا بھارت کا یکجا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. ان کے اندر ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ مائنورٹی صرف مسلمان نہیں ہیں وہاں پہ، اور بھی مائنورٹیز ہیں، ایون ہندوؤں کے اندر جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی سبجیکٹ ہو رہی ہیں اس سارے کھیل میں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوا وہاں پہ یہ آواز اٹھائی گئی، اور خطے کے امن کی بات بھی کی گئی کہ خطے میں جب تک امن نہیں ہوتا تو شاید خطے کی خوشحالی کا خواب دیکھنا ذرا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب، نسیم صدیقی صاحب، عظیم چوئی صاحب آپ کا کہ آپ اس نشست میں ہمارے شامل رہے. یقینی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ انتہائی اہم تھا، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس سے اور بھی مضبوط ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کے اثرات بھی دیکھیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.